قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. صدق اللہ العظیم. کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیریں پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، کسی رہزنوں مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، میری مادری زبان تو پشتو ہے اور جس علاقے سے بھی میرا تعلق ہے وہاں بھی پشتو بولی جاتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات اردو میں بولوں تاکہ کے پی سے باہر بھی ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ سن سکے اور ان کو تھوڑا ہمارے ماحول کا جو کچھ ہوئے پاکستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سمجھ آ سکے. تو اس لیے اگر میری تلفظ میں کوئی ہیراپھیری یا کوئی گرامر میں کوئی غلطی ہو تو اس کی میں معذرت کروں گا. جناب اسپیکر صاحب، ہمارے ملک پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ پاکستان کی خیرخواہی چاہتے ہیں، جو اس ملک کی بہتری کا سوچتے ہیں، ملک کی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، ان کو یہاں سزا ملتی ہے، اس کو یہاں انعام نہیں ملتا. یہ ہماری ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہے اور یہ 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے اسی وقت سے اور آج تک یہ چلا آ رہا ہے. یہاں پر جتنا بڑا ڈاکو ہوگا، جس نے اس قوم کو جتنا لوٹا ہے، جس نے اس ملک کو جتنا نقصان دیا ہے، جس نے جتنے اس ملک کو بدنام کیا ہے، اس کو اتنا اعزاز ملتا ہے، اس کو اتنا بڑا مرتبہ رتبہ اعزاز ملتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں یہ آزاد پاکستان دیا، مگر کیا وہ اپنی موت مرا؟ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے پہلے وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان اس ملک و قوم کے خیرخواہ تھے، ملک کی مفادات کا تحفظ کر رہے تھے. اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا اور اس کے قاتلوں کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ ابھی تک وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، ہماری مادر ملت فاطمہ جناح، کیا وہ اپنی طبی موت مری؟ اس کو ذلیل کیا گیا، اس پہ غداری کے الزامات لگے. پاکستان میں ایک مولوی ہے، وہ فوراً فتویٰ جاری کرتا ہے کہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ کافر ہے، اور ایک ہمارے دوسرے اسٹیبلشمنٹ والے ہیں وہ فوراً غداری کا الزام لگا رہتے ہیں، ان کے پاس غداری کے فتوے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، مادر ملت فاطمہ جناح کی قربانیاں پاکستان کے حصول کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے، وہ کسی سے چھپی ڈکی نہیں. اس پہ غداری کے فتوے لگے اور اس کو شہید کیا گیا. اس کی تشدد زدہ لاش تاریخ کا ایک حصہ ہے. جناب اسپیکر صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پاکستان کی ہیرو، ہمارے محسن پاکستان، جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، پاکستان کو مسلم امہ کا پہلا ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائی تاکہ دشمن اس پاکستان کی طرف اگر آج میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تو وہ کارنامہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تھا. کیا ہم نے ڈاکٹر قدیر کو عزت دی؟ کوئی انعام دیا؟ کوئی رتبہ دیا اس کو؟ اس کے سر پہ بھی اس بندوق رکھ کے اس سے پریس کانفرنس کرائی گئی. حالانکہ یہ ایٹامک سمگلنگ میں ہمارے جنرل ملوث تھے، انہوں نے ڈالر کمائے تھے، اور ڈاکٹر قدیر خان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈاکٹر قدیر خان کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے اس سے پریس کانفرنس کرائی گئی اور اس سے ذمہ داری اٹھائی گئی، اور وہ محسن پاکستان نظر بندی کی حالت میں وہ فوت ہو گیا. آج ڈاکٹر قدیر خان ہم سب کے دلوں میں وہ بستے ہیں. ہمارے لیے کافی قابل احترام ہے، مگر پاکستان نے اس کو وہ مرتبہ وہ رتبہ نہیں دیا جو جن کے وہ لائق تھا. جناب اسپیکر صاحب، عمران خان ناحق جیل میں آج پڑے ہوئے، اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ کوئی جرم میں اس پہ ثابت کر سکے ابھی تک؟
اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے پاکستان کا سوچا، پاکستان کا علم اس نے ہمیشہ بلند رکھا، پاکستان کی مفادات کی تحفظ کی، پاکستان کی قوم کو تحفظ دیا اس نے۔ اس سے جب ڈرون اٹیکس کے لیے مانگے گئے اس نے نو ایبسلیوٹلی ناٹ کا جواب اس نے سختی سے دیا۔ اس سے پہلے 400 ڈرون اٹیک ہوئے تھے، 400 ڈرون اٹیک۔ ہمارے اپوزیشن کے بھائی بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی پختونوں کے سر کی سودا کی تھی $35 ملین میں، پختونوں کے ٹھیکیداروں نے، دوسرے اسٹیبلشمنٹوں نے بھی پختونوں کی سر کے سودا کی تھی۔ ڈرون آتا تھا، ہمارے یہ جو قبائل لوگ غیرت مند پختون، صحیح سخت پکے مسلمان، ان کے گھروں پہ آ کے میزائل مارتا تھا، وہاں بچے بوڑھے جوان سب شہید ہوتے تھے، اس گھر میں عورتیں سب شہید ہو جاتے تھے۔ مدرسے کے اوپر میزائل وہ ہٹ کرتے تھے اور مدرسے میں حفظ کرنے والے، دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے بچیاں شہید ہو جاتے تھے۔ اور ان کی سودا کس نے کیا تھا؟ یہ لوگ ڈالر کما رہے تھے ہمارے پختونوں کے سروں پہ۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت میں نہیں تھی، ہم نے اس وقت بھی خان صاحب نے کے کہنے پہ نیٹو سپلائی بند کی تھی، ڈرون اٹیکس بند کر دو۔ وزیرستان مارچ بھی کیا تھا اس کے لیے کہ ڈرون اٹیکس بند کر دو، اور جب گورنمنٹ میں آئے تو کوئی ڈرون اٹیکس نہیں ہوا اس وقت کے بعد، کیونکہ خان صاحب نے قوم کے سر کا سودا نہیں کیا، قومی مفادات کا تحفظ کیا۔ جب روس گیا تو اس غریب ملک کے لیے سستا گندم لینے اور سستا تیل لینے کے لیے گیا، وہ اس کا جرم تھا۔ 1-2 مہینے کے اندر 2 دفعہ اسلامی کانفرنس بلائی، مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہا، یہ اس کا جرم تھا۔ جناب اسپیکر صاحب، UN میں یہود و نصارہ کے زمین پہ کھڑے ہو کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طریقے سے بات کی کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی مسلمان حکمران نے اس طرح بات نہیں کی، یہ اس کا جرم تھا۔ پاکستان میں سیرت النبی پہ ریسرچ اور PhD کے لیے انہوں نے القادر یونیورسٹی بنائی تاکہ نوجوان نسل کی اخلاقی اقدارتی کو وہ سیرت النبی پڑھ سکے، سیرت النبی سے واقف ہو، یہ اس کا بڑا جرم ہے سر۔ بہت بدقسمت ہے ہم لوگ کہ ہمارے سپہ سالار بزدل نکلتے ہیں۔ سپہ سالار بہادر ہوا کرتے ہیں کسی قوموں کا، ہمارے سپہ سالار بزدل ہوتے ہیں۔ امریکہ کی 3rd کلاس ڈپٹی سیکرٹری ڈونلڈ لو، ڈپٹی سیکرٹری یہاں ڈپٹی کمشنر کے لیول کا برابر بندہ ہوتا ہے، وہ ایک معمولی دھمکی دیتا ہے، رات کے 12 بجے عدالتیں بھی لگتی ہے، ہماری جرنلز بھی بھاگتے دوڑتے ہیں، اور ایک 25 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم ایک 3rd کلاس بیوروکریٹس کے معمولی سی دھمکی پہ اس کو ہٹایا جاتا ہے۔ ہمارے 15-16 سیاسی پارٹیاں وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں جو جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں، اور آج بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں۔ مگر اس وقت یہ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور امریکی ڈالرز کی چند ٹکوں پہ بک کے 25 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا، اور بدلے میں 16 مہینے 15 سیاسی پارٹیوں نے حکومت کی، کیا ملک کو ترقی کی طرف لے گئے؟ پاکستان کی بڑھتی ہوئی معیشت جو 6+ پہ جا رہی تھی گروتھ پہ، اس کو مائنس کی طرف لے آئے۔ ہر طرف مہنگائی کا دور، جو بینک ریزروز تھی وہ مائنس کی طرف آ گئے، غریب کا جینا محال کر دیا، اتنی مہنگائی لائی کہ حد سے زیادہ مہنگائی، غریب 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ عمران خان نے جو غریب کے لیے جو سہولتیں دی تھی، احساس پروگرام، انصاف صحت کارڈ، لنگر خانے، مسافر خانے، وہ انہوں نے غریب سے چھین لیے اور ملک کو تباہی کی طرف لے گئے۔ جناب اسپیکر صاحب، 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اس ملک میں وہ الگ داستان ہے۔ یہ ہمیں جناح ہاؤس کا تو ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، مگر جناح ہاؤس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں 9 مئی پہ، اور حقائق عوام کے سامنے لائے کہ کون اس کے مجرم ہے، کون اس کے ذمہ دار ہے۔ اس کی طرف یہ جاتے نہیں ہیں، بار بار ڈنڈورا پیٹتے 9 مئی۔ جناح ہاؤس تو پہلے آپ لوگوں نے قبضہ کیے، جناح کے ورثہ ہیں، ان کے حوالے پہلے کر دو، تو آپ تو جناح ہاؤس کے بھی قابضین ہو خود۔
جلایا بھی آپ لوگوں نے، الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا جا رہا ہے۔ مردان میں ادھر انہوں نے کچھ سٹیچوز، کچھ بت بنائے ہوئے تھے فوجیوں کے، کہتے ہیں کہ ادھر کرنل شیر خان شہید کا مجسمہ تھا، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ جناب اسپیکر صاحب، کرنل شیر خان ہمارے پختونوں کا فخر ہے۔ وہاں پر میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آ کے ادھر ہمیں بتا دے کہ کدھر تھا کرنل شیر خان کا مجسمہ۔ وہ جو بت انہوں نے ادھر کھڑے کیا ابھی ادھر ہے، خود انہوں نے توڑے۔ کوئی ادھر کسی شہید کا وہ مجسمہ نہیں تھا، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ پریس کانفرنس آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ اسپیکر صاحب، پاکستان کا کباڑہ انہوں نے کر دیا۔ اسپیکر صاحب، 9 ستمبر کو جو پارلیمنٹ ہاؤس میں رات کی تاریکی میں ادھر جو انہوں نے جو کارروائی کی ہے، 25 کروڑ عوام کے منتخب نمائندوں کو وہاں سے رات کی تاریکی میں جس بے عزتی کے ساتھ وہاں سے اٹھایا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن لکھا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پاکستانی پارلیمنٹ پہ پاکستانی ادارے اس پہ اٹیک کرے۔ یہ تو پاکستان کا پارلیمنٹ تھا، پاکستان کا سپریم ادارہ جو پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ عواموں نے منتخب کر کے وہاں اپنے نمائندے بھیجے ہوتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہاں پر شب خون مارا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن شمار ہوگا۔ ہم اس کی جتنے بھی وہ مذمت کرتے ہیں وہ کم ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ اگر آپ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے تو پھر اس کی تحقیقات کرے، اور جنہوں نے وہ ریڈ کیا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو کہ پھر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو ابھی تک جو وزیران ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر، ان کے ایف آئی آر ختم کر کے ان کو باعزت طریقے سے ایوان میں لایا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، عمران خان کو 4 گولیاں لگتی ہے، اس کا ایف آئی آر نہیں ہوتا۔ سابق وزیر اعظم اپنا ایف آئی آر کرتا ہے، عدالت میں وہ درخواست دیتا ہے، نام دیتا ہے کہ مجھے 4 گولیاں فلاں بندے نے، ان جرنیلوں نے مارے، یہ ملوث ہے میرے واردات میں۔ ہمارے وہاں ورکر شہید ہوتے ہیں، ہمارے دوسرے لیڈر زخمی ہوتے ہیں، ان کا ایف آئی آر نہیں کاٹا جاتا۔ ارشد شریف شہید رحمت اللہ علیہ، اس کو شہید کیا جاتا ہے، صحافت کا ایک عظیم شہید۔ اس کی والدہ عدالت میں آ کے لکھ کے دیتی ہے کہ یہ فلانا بندہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، انہوں نے میرے بیٹے کو شہید کیا ہے، اس کا ایف آئی آر نہیں کیا جاتا۔ جناب اسپیکر صاحب، یہاں عدلیہ کو انصاف کرنے نہیں دیا جاتا، یہ لوگ عدلیہ کو انصاف کرنے نہیں دے رہے۔ عدلیہ کا آج، اگر پاکستان عدلیہ کا آج دنیا کے رینکنگ نمبر میں 130 135 نمبر ہے، تو وہ ان کی گند کو صاف کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ اپنے گند ان پہ صاف کرتے، اس لیے آج عدلیہ کا نمبر 135 اور 140 کے درمیان ہے۔ یعنی اسپیکر صاحب، اگر عدلیہ جب انصاف پہ آتی ہے تو یہ پھر ان ججز کی ڈگریاں کو جعلی کرتے ہیں، ان کو مختلف دھمکیاں دیتی ہیں، ان کے گھروں میں کیمرے لگاتے ہیں۔ یہ اپنے ڈیوٹیاں چھوڑ کے پاکستان کو فتح کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں جسٹس وقار سیٹھ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار شیخ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، جنہوں نے پہلی دفعہ آرٹیکل 6 کے تحت ایک جنرل کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی، اور میں آج بھی یہ مطالبہ اس فارم سے کہتا ہوں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ جسٹس وقار سیٹھ کے اس فیصلے میں تھا کہ اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کو قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے، تاکہ کوئی پھر آرٹیکل 6 کی طرف آئین توڑنے کے خلاف ورزی نہ کرے۔ جناب اسپیکر صاحب، افغانستان میں جب رشیا گئی تو انہوں نے دنیا سے، مسلم دنیا سے مجاہدین کے نام پہ لوگ اکٹھے کی کہ جہاد ہے، بالکل وہ جہاد تھا۔ میں بھی مانتا ہوں کہ ایک غیر مسلم ملک مسلمان ملک پہ قابض ہو گیا تھا، اور وہ بالکل انہوں نے جارحیت کی تھی، وہ جہاد تھا۔ مگر کیا ہمارے مذہب میں تبدیلی کرنے والے یہود و نصارہ ہیں؟
اس وقت بھی امریکی مفادات کے لیے ہمارے جنرل بک رہے تھے، ڈالر کما رہے تھے اور مجاہدین اکٹھے کر رہے تھے اور جہاد کا نام دیا تھا۔ پھر جب امریکن کے مفادات کا وقت آیا، امریکہ ادھر آ گئی، تو وہی مجاہدین پھر دہشت گرد ہو گئے، ان کو پھر دہشت گرد کا نام دیا گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس جنگ میں پختونخوا میدان جنگ بنا رہا، ہمارے 90,000 کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو گئے، ہر گھر سے جنازے اٹھے، کوئی بازار شہر نہیں جا سکتا تھا خوف کی وجہ سے، اگر کوئی شہر جاتا تھا تو اس کے گھر میں ماتم ہوتا تھا کہ اللہ خیر سے اس کو گھر پہنچائے، اور اگر اس کے پڑوس میں کہیں پٹاخہ پڑتا تھا تو اس کی مائیں بہنیں بیویاں سجدہ ریز ہوتی تھی گھر میں جب تک وہ گھر واپس نہ آتا تھا۔ اس طرح خوف کا ماحول تھا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی 2013 میں تو خوف کا ماحول ختم کر دیا، ہم اس ملک میں صوبے میں ہم نے امن لائے تھے۔ لگوں تے صبر کے ظالمانو چا خبر کو پورے شي کنه تا په هغه کې چرته خبرې شوې وي کاؤنٹ کریں جی۔ عبدالغنی مارا اطلاق خلق دغه کی یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، ابھی آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، یہ آپ کی سیٹ ہے، بس آپ کی بات نہیں سنتا میں، آپ بات جاری شکریہ رکھیں۔ اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ بات کریں بس۔ ہمارے ان جنرلز کی پالیسیاں ملک کی تباہی و بربادی کے سبب بن رہے ہیں۔ ان کی یہ پالیسیاں جو چلا رہی ہیں ملک دشمن پالیسیاں چل رہی ہیں، ملک کو تباہی کی طرف یہ لے کر گئے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، انہوں نے ایک فائر وال سافٹ ویئر سنا ہے 10 ارب روپے پہ خریدا ہے۔ یہ 10 ارب روپے اس غریب ملک کے مقروض ملک کے 10 ارب روپے کسی اسپتال پہ لگ سکتے تھے، کسی یونیورسٹی پہ لگ سکتے تھے، کسی کارخانے پہ لگ کے، کسی عوامی فلاح و بہبود کے کام پہ لگ سکتے تھے۔ انہوں نے وہ کس چیز پہ لگائے؟ صرف حق بات کو دبانے پہ لگائے۔ ایک کوئی نوجوان سوشل میڈیا پہ حق بات نہ کر سکے، اس غریب ملک کے 10 ارب روپے فائر وال پہ لا کے نوجوانوں کا روزگار بھی خراب کیا اور وہ پیسے بھی ضائع کیا۔ جناب اسپیکر صاحب، الیکشن میں الیکشن کی طرف آتا ہوں۔ جب پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد ہم پہ جھوٹے مقدمات بنے، مختلف قسم کے ہم عوامی نمائندوں پہ دہشت گرد کے لیبل لگائے، دہشت گردی کے دفعات لگائے، اور ایسی جگہوں پہ ہمارے خلاف FIR کاٹے گئے جو ہم وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ میرے 2 بیٹوں کو اٹھایا گیا، ایک دن ہمارے 6 دفعہ ایک دن میں ہمارے گھروں پہ چاپے پڑے، ہمارے رشتہ داروں کے گھروں پہ چاپے پڑے۔ ہمیں ہر طرح کی مجبور کرنے کی دھمکیاں ملی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ نوشہرہ میں ان کا ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی فون کرتا تھا، مردان میں ان کا میجر ہے، وہ بھی فون کرتا تھا، ان کے ایڈیٹر ریحان وہ بھی فون کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے مختلف قسم کی۔ میں نے ایک دن ان کو کہا کہ میں نے جب پارٹی 1996 میں نے جوائن کی تھی، میں نے آپ سے پوچھ کے نہیں کیا تھا، آپ کون ہوتے میرے نظریہ تبدیل کرنے والے؟ جاؤ اپنا کام کرو، اپنی ڈیوٹی سے غرض رکھو۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی۔ الیکشن کے دن، الیکشن سے ایک دن پہلے میرے حلقے کے الیکشن کمپین کا ہم نے ذمہ دار ٹھہرایا ہوا تھا ساجد اقبال مومند، اور دوسرے جو ہمارے ساتھ لڑکے تھے وہ جو ایکٹیو تھے کمپین میں، ان کو دھمکیاں ملی، ان کے گھروں پہ چاپے مارے گئے، ان کے کاروبار کی جگہوں پہ چاپے مارے گئے، ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئی کہ آپ الیکشن والے دن اگر سامنے آئے تو ہم آپ کو ختم کرے قتل کر دیں گے۔ مگر میں ان لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو وہ ان دھمکیوں کے باوجود بھی الیکشن کے دن وہ کڑے رہے اور انہوں نے وہ کمپین ہمارے ساتھ کیا اور ہم نے وہ جیت کے دکھائے وہ الیکشن۔ ہم نے وہ الیکشن ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہمارا مقابلہ تھا، جو زمین خدا فرعون بنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا مقابلہ تھا، ہمارے یہ جو فارم 47 والے آئے ان کے ساتھ بھی ہمارا مقابلہ تھا، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری تھی اور ہم ہر قسم کا دباؤ برداشت کر کے ہم نے
الیکشن ہم نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. جناب اسپیکر صاحب، یہ فوج ہماری فوج ہے، پاکستانی فوج. ہمارا یہ بھی سوچ ہے، ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ مضبوط فوج ایک محفوظ ملک کی ضامن ہوتی ہے. ہم کبھی فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم قومی شہیدوں کے خلاف نہیں ہیں. جو بارڈر پہ جو ہمارے جوان جو لڑ رہے ہیں، جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اس قوم و ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. مگر ان کے جو یہ جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، جو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر باہر ممالک میں، یورپ میں اپنے لیے جزیرے بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، ان کے ادھر تو کوئی مفادات نہیں ہے. ان کی ترجیحات تو صرف یہاں پر ڈالر کمانے، جائیدادیں بنانی باہر، اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر باہر جانا ہے. اور اس کی ملک سے ان کو کوئی غرض نہیں. ملک پاکستان تباہ ہوتا رہے، اسے کوئی ان کو غرض نہیں. وہ اپنا بیگ اٹھا کے چلے جائیں گے باہر، ان کے بچے ادھر، ان کے سارا کچھ باہر. اسپیکر صاحب، میری ریکویسٹ ہے اپنے قوم سے، اپنے نوجوانوں سے، یہاں پر جو بیٹھے ہمارے برادری، ہمارے دوسرے بہن بھائیاں ہیں، سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم سب نے اس پاکستان کا سوچنا ہے، پاکستان کی ترقی خوشحالی کا ہم نے سوچنا ہے. کیونکہ ہمارا جینا مرنا، ہماری اولاد کا جینا مرنا یہاں ہے. ہم نے کسی یورپ ملک میں اپنی جائیدادیں نہیں بنانی. تو اس ملک کی ترقی کی خوشحالی کا ہم نے خود سوچنا ہے، اور اپنے فرض سمجھ کے پاکستان کی ذمہ داری، پاکستان کی ترقی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المفسدين. شکریہ اسپیکر صاحب، بہت مہربانی. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا دو باتیں، مختصر سے دو باتیں کرنے کی. اسپیکر صاحب، میں تو کنفیوز ہوا آج. اسپیکر صاحب، میں تو کنفیوز ہوں. آپ کے ممبر صاحبان ادھر پہ آ کے بڑے بڑے بڑکے مارتے ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کینٹ کے دفتروں میں جاتے ہوئے. خدا اور اس جولی کو دیکھ کے یہ منافقت چھوڑ